ایک دیہات کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی، اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ 3 دن بعد لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔ لڑکی کو ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن کے بعد خاوند لڑکی کو لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹری رکھی اور کنویں سے ڈور کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا اور روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی، خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لوارس چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ کیسا بیوقوف انسان ہے۔ ادھر جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھا تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ وہ دوبارہ سسرال آیا، اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے نا۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اس ایک بات پر لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔